پاک کی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کا بیان۔ وانگ یی کا کہنا تھا پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی و تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی نے کہا پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا آہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستان کی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے اہم ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار اور محمد یونس نے علاقائی ترقی اور غربت کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نئے تجارتی معاہدوں پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش۔ 13 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم کی بنگلہ دیشی کامرس ایڈوائزر سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے 6 اہم مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام کے MOUs پر بھی دستخط کیے گئے۔ بنگلہ دیش میں تمام شراکت داروں کے ساتھ روابط کے خواہش مند ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش میں گفتگو۔ کہا دونوں ممالک کے تعلقات کو 1 سال میں فروغ ملا۔ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے عوام خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام چاہتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، سلامتی خطرات سمیت مختلف چیلنجز دونوں ممالک کو درپیش ہیں۔ پاکستان کا آئندہ 5 سالوں میں بنگلہ دیش کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کے موقع پر پاک بنگلہ دیش نالج کوریڈور منصوبے کا اجرا۔ اسکالرشپس میں 1/4 میڈیکل کے شعبے کے لیے مختص ہوں گی۔ 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو خصوصی تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں 300 سے زائد انسانی زندگیاں بچانے والے ہیروز کی ستائش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تینوں قومی ہیروز کو وزیر اعظم ہاؤس آنے کی دعوت دے دی۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ حکومت کی طرف سے انعام پیش کیا جائے گا۔ پاک فوج کی سیلاب زدہ شانگلہ میں بحالی کی کارروائیاں جاری۔ دور دراز کے علاقے رچم میں پھنسے سیلاب زدگان کی مدد کی گئی۔ پاک فوج اور عائشہ فاؤنڈیشن کے متاثرہ خاندانوں کے لیے میڈیکل کیمپ اور فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا۔ متاثرین کو راشن پہنچایا گیا۔ پاک فوج نے تباہ شدہ پل اور راستے کے نقصان کا بھی جائزہ لیا۔ پاک فوج متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ بھاول نگر میں دریائے ستلج کی سطح دن بدن بلند ہونے لگی۔ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے سے کئی بستیاں زیر آب۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے لگی۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بند بنانے میں مصروف۔ پانی کا بڑا ریلا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ فورٹ عباس اور اس کے گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بارش سے نشیبی علاقے اور دفاتر پانی میں ڈوب گئے۔ میونسپل کمیٹی کی مشینری بھی برساتی پانی کے نکاس میں ناکام۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہوا سے چھتیں گرنے اور مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق، 47 افراد زخمی ہو گئے۔ اموات ظفر آباد کالونی اور تحصیل پہاڑ پور کے علاقوں میں ہوئیں۔ سوات میں سیلاب کو 9 دن گزر گئے۔ بیشتر علاقوں کی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ سیاحتی مقام پر سڑکوں کی صفائی کا عمل سست روی کا شکار۔ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ہب کینال میں مرمتی کام کے باعث پانی کی فراہمی متاثر، ڈیم سے ہب کینال میں پانی کے اخراج 60% کم کر دیا گیا۔ کراچی کو 100 ملین گیلن کے بجائے 40 ملین گیلن کی فراہمی، ضلع غربی، کماڑی اور وسطی میں پانی کی فراہمی متاثر۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مونسون سسٹم کے اثرات برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی۔ شہر میں آئندہ 1 سے 2 روز تک شہر کا مطلع ابر آلود رہے گا، جس سے درجہ حرارت معتدل رہے گا، تاہم تیز بارش یا گرج چمک کا کوئی امکان نہیں۔ 27 اگست سے کراچی میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جس میں ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ کراچی میں 5 روز قبل ہونے والی بارشوں سے مشکلات کم نہ ہوئیں۔ صفورہ، چورنگی سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا پانی تاحال جمع، سڑکیں بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کئی علاقوں میں گٹر ابل پڑے، علاقہ مکینوں کو دشواریوں کا سامنا۔ کئی علاقوں میں منگل کے روز سے بجلی غائب، صفورہ گوٹ مریض DHA کے فیس تاحال بجلی سے محروم۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا پاکستان میں۔ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سپتمبر بروز ہفتے کو ہوگی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت کراچی میں ہوا۔ رواں مالی سال کے پہلے ہی ماہ میں ملک کے تمام شعبوں کی درآمد میں اضافہ، غذائی اجناس کی درآمدات میں سالانہ 44.99% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی میں غذائی اجناس کی درآمدات پر 74 کروڑ 39 لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے۔ پاکستان کا کرپٹو ریزرو ویژن سے حقیقت تک، وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی 2018 میں کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے کی گئی پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور پاکستان نے اپنے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کی تشکیل کے ذریعے عالمی کرپٹو حکمت عملی میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے علاوہ ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان کی کرپٹو حکمت عملی عالمی سطح پر تیز رفتاری سے کامیابی کی جانب گامزن ہے۔ مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کے امن و سلامتی کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ مودی سرکار کی بحرہ ہند کو تصادم کا گڑھ بنانے کی مذموم سازش، بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمانڈ کی بحری مشقیں جاری ہیں۔ بحرہ ہند میں بھارتی موجودگی اور آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کا مقصد واضح ہے۔ بھارت کی بحری محاذ پر تیز جنگی تیاریاں علاقائی امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ بحرہ ہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی مضمون کوشش ہے۔ پاک وطن کی مٹی شہداء کے خون سے سیراب ہے۔ لانس نائک محسن منیر، سپاہی وسیم عباس اور سپاہی طاہر عباس نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور آخری سانس تک مادر وطن کے دفاع کیا۔ لانس نائک محسن منیر شہید، سپاہی وسیم عباس شہید اور سپاہی طاہر عباس شہید کے جذبہ قربانی اور بے مثال بہادری کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ یہ شہداء وطن عزیز کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ صوابی میں فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ گاؤں اسماعیلیہ میں پیش آیا۔ ملزمان نے حجرے میں گھس کر فائرنگ کی، جس سے 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مقتول افراد میں سے 2 کی شناخت 42 سالہ عالم زیب، 32 سالہ بلال کے نام سے ہوئی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی پر سرکاری اہلکار پر تشدد کا کیس۔ ملزم فرحان غنی اسپیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش۔ عدالت نے فرحان غنی سمیت تمام ملزمان کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ لاہور میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچیوں کی موت پر ہوٹل مالک کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزم ہوٹل مالک اور کچن اسٹاف کو گرفتار کر لیا گیا۔ 16 اگست کو فیملی نے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تھا، جس کے بعد بچوں کی طبیعت بگڑ گئی۔ دوران علاج دونوں بچیاں 18 اور 19 اگست کی رات دم توڑ گئیں۔
آسٹریلیا کے 20 شہروں میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ برسبین میں مظاہرین نے وکٹوریہ برج پر مظاہرہ کیا، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔